جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرفت نہ کرے، مواخذہ نہ کرے، چڑ نہ کرے اور کڑ نہ کرے، جس کا دل اتنا وسیع ہو جائے وہ سخی ہے۔ فرمایا وہ کریم النفس ہے۔ فرمایا جس کو طبیعت کی یہ سخاوت ملے، اور پھر والصبر علی الاذی، اگر تکلیف کے لمحات آئیں تو پیشنس ہو، اس میں صبر ہو، پیشنس، صبر کرے، اور جس سے بھی کلام کرے طیب الکلام، بڑی میٹھی زبان میں عمدہ کلام کرے۔ فرمایا جس شخص کو 3 چیزیں نصیب ہو جائیں، سمجھے اللہ نے اسے نیکی کی روح عطا کر دی، نیکی کی روح عطا کر دی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر دین کا تصور استوار ہوتا ہے، دین کا اصل تصور استوار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ خوبی ہم نے پیدا نہیں ہوئی، بسم اللہ، یہ خوبی ہم میں پیدا نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے ہم نے نیکی کی روح کو نہ تو سمجھا ہے اور نہ اس نیکی کو پایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں منہاج القرآن کی ایک لائبریری بھی بنا لیں، تو میری ضخیم کتب بھی ہیں، 14 والیومز میں ایک کتاب بھی ہے، اور ابھی آنے والی 25 والیوم میں ایک کتاب بھی ہے، 15 والیوم میں بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی یہ اس طرح، یہ سب میری اپنی کتابیں ہیں۔ یہ 40 41 حدیث ایک سبجیکٹ پر، تو سینکڑوں کی تعدادوں میں اس طرح کی بھی ہیں، 550 کتب ہیں پبلشڈ۔ یہ لوگوں کی اسٹڈی کے لیے، مطالعہ کے لیے یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ یہ دین کی وہ تعلیم ہے جو مدت ہوئی، جو مراکز مساجد میں بالعموم الا ماشاء اللہ وہ دی جانی چھوٹ گئی، اور لوگوں کو یہ کنسیپٹ نہیں رہا۔ لوگوں نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے کہ یہ صرف عبادات کا دین ہے، اور بعضوں نے عبادات سے بھی ہٹ کر صرف رسم و رواج کا دین بنا لیا۔ یہ دین وہ ہے کہ جو ایک خاص انسانیت کی بلائی کی روح پر قائم ہے، انسانیت کے ساتھ بلائی کی روح پر قائم ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سے کہ چیریٹی دیا کرو، صدقہ دو، صدقہ اور خیرات دو۔ جب چیریٹی کی بات کی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو مال و دولت پیسہ نہیں، میں صدقہ کہاں سے دوں؟ میں تو خود حقدار ہوں صدقے کا، تو میں دوں کہاں سے؟ اس کے سوال کے جواب میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر، جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا کہ تم نے صرف یہ سمجھا کہ پیسہ اگر ہو پاس تو وہ خرچ کرنا، اسی عمل کو صدقہ کہتے ہیں؟ نہیں، فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، فرمایا بندے تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تو اپنے بھائی سے مسکرا کر مل پڑے، یہ بھی صدقہ ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ لانا اور مسکرا کے ملاقات کرنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں کیا جاتا ہے بولیے؟ ویسٹرن ورلڈ میں یہاں گزرتے چلتے آپ واک کریں گزریں، ان کے ہاں یہ اچھی ویلیوز ہیں، عادت ہے۔ میں چونکہ ہیومنزم کی بات کر رہا ہوں، ہیومن ویلیوز کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ دیکھیں گے وہ چہرے پہ جب جائیں گے آپ کو اسمائل دیں گے۔ یہ اسمائل سب سے زیادہ دینے کا حق مسلمان کا ہے۔ جو شخص ملے، پہچانے یا نہ پہچانے، جس سے آنکھیں چار ہو جائیں اور آمنے سامنے ہو جائیں، جو بندہ مسکرا کے نہیں گزرتا، اس کی طرف دیکھ کے تک کہ مسکراتا نہیں، وہ کنجوس ہے اپنی طبیعت میں۔ اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بخیل ہے۔ اور جو صرف کسی کو مسکرا کے تک لیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سخی ہے، اس کا مسکرانا، تبسم سے دیکھنا یہ صدقہ ہے۔ دیکھیے نا، اسلام سارا کا سارا، پوری کی پوری زندگی کا جو طرز عمل ہے، طرز فکر ہے، بیہیویئر ہے، برتاؤ ہے، انٹریکشن ہے، اس کو بدلنے کا نام ہے۔
پھر فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ، اگر آپ کسی کو نیکی بھلائی کی بات کر دیں، سمجھائیں، اور برائی سے اس کو روکیں حکمت کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں. جو ہی ڈانٹ ڈپٹ شامل کر دی وہ تبلیغ نیکی نہیں رہی، وہ تکلیف بن گئی. ڈانٹ ڈپٹ میں تبلیغ نہیں رہتی، وہ تو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اس کی جذبات مجروح کر رہے ہیں. گناہگار کو یہ کہنا کہ تو گناہگار ہے، آپ نے پرہیزگاری کو تباہ کر دیا، اس کا دل توڑ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایسے جوان بھی آتے جو بعض اوقات گناہ کی اجازت مانگتے، گناہ کی. اب چونکہ وقت تھوڑا ہے میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک قریشی جوان آیا، اس نے گناہ کی اجازت مانگی. آپ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات کرنے آیا ہے. آقا علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹے ادھر ہٹ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. اس کو قریب بٹھایا، اتنا قریب بٹھایا کہ اس کے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے سے ٹچ کرنے لگے. صحابہ کرام کو رشک آ گیا کہ آیا تھا یہ جوان گناہ کی اجازت مانگنے، اور شفقت تاجدار کائنات کی دیکھو کہ اس کے گھٹنے گھٹنوں سے ملا دیے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، اور پھر اس سے پیار کی اس طرح باتیں کی، نصیحت بری اس طرح نصیحت کی باتیں کی کہ جب وہ اٹھا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہم نے اس کے بڑھاپے تک دیکھا اس شخص کی زندگی میں کوئی نافرمانی گناہ نہیں آیا. ایک لمحے کی شفقت نے اس کی پوری زندگی کی کایا پلٹ. اور حدیث ہے، ایک عربی آتا ہے دیہات کا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے کہ بتائیں اسلام میں کیا تعلیمات. صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام نے اسے تعلیم بتا دی. جب وہ اٹھا تو اس کو پریشر تھا، وہ واش روم جانا چاہتا تھا. وہ نووارد تھا، اس کو جگہ معلوم نہیں تھی، اور اس کو آداب بھی معلوم نہیں تھے کہ مسجد کے اندر بھی پیشاب کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ اٹھا حضور علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرتے. آپ حیران ہو رہے ہیں کہ نہیں سن کر؟ جی بولیے، یہ سنائی کسی نے یہ بات؟ سب صحابہ کے سامنے، آقا علیہ السلام کے سامنے اس نے پیشاب کیا مسجد نبوی کے صحن میں. صحابہ کرام اٹھے دوڑ کے اس کو روکنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار اس کی طرف کوئی نہ بڑھے، وہ پیشاب کر رہا ہے، تم بڑھو گے وہ گھبرا کے اس کا پیشاب رک جائے گا، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، شرمندہ بھی ہوگا، اس کی تکلیف ہو جائے گی. اس کو بیٹھے رہو، اس کو فارغ ہو لینے. جب وہ فارغ ہو گیا تو صحابہ کرام تک رہے تھے کہ آقا علیہ السلام ابھی اس کو کوئی حکم فرمائیں گے، کہیں گے بھی یہ ناجائز کیا ہے، اللہ کے گھر میں ایسا نہیں کرتے. فرمایا نہیں، ایسی بات نہ کرو، وہ شرمندہ ہو جائے گا. اٹھو ایک ڈول پانی کا بھر کے لاؤ اور اس کے سامنے اس جگہ بہا دو جہاں اس نے پیشاب کیا. جب بہا دو گے وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ جگہ مناسب نہیں تھی، آئندہ نہیں کرے گا. بس آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں تنگی پیدا کرنے والا نہیں بنایا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا. تم زحمت دینے والے نہیں بنائے گئے، میں نے تربیت کی ہے کہ رحمت دینے والے بنے. تو اسلام زحمت کا نام نہیں ہے، اسلام رحمت کا نام ہے. اسلام کردار کے اندر رحمت، شفقت، محبت پیدا کرتا ہے. آپ سورہ فاتحہ کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، اپنا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے نا، نان مسلم کے لیے تو کتاب نہیں، مسلمانوں کی کتاب ہے. اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری، اللہ رب العزت نے اتاری، جبرائیل امین لے کے آئے. اس کتاب میں اللہ پاک نے سب سے پہلی مرتبہ اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، میں کون ہوں. تو یہ بھی فرما سکتا تھا کہ رب المسلمین، سارے مسلمانوں کا رب ہے. اللہ نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا، محدود نہیں کیا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے انسانوں کا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے، سب حیوانوں کا رب ہے.
حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے کا رب. گویا اس نے اپنی ربوبیت کو عام کیا، ہم سکیڑتے ہیں. اس نے وسیع کیا، ہم سکیڑتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے مسجد میں، ایک صحابی دعا کر رہا تھا نماز کے بعد. آپ قریب سے گزرے، تھوڑی سی آواز اونچی تھی، آپ نے سن لی اس کی آواز. وہ دعا کر رہا تھا، اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. یہ بڑی توجہ سے بات کو سنیں. میں سوچیں بدل رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ تالے کھلیں اور سوچیں بدلیں اور اس میں وسعت آئے اور ہمیں اصل روح دین کی معلوم ہو سکے، پھر ہم اسے زندگی میں اتاریں. آقا علیہ السلام نے وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. آقا علیہ السلام نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے نا اس کے پیار سے اس طرح تھپکی ایسے دی اور اسے کہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی رحمت وسیع ہے، تنگ محدود کیوں کرتے ہو؟ اس کی سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا وہ وسیع رحمت والا ہے، محدود کیوں کرتے ہو؟ اس نے دیکھا کہ مجھے حضور علیہ السلام سمجھائیں گے کہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. فرمایا ایسا نہ کہو کہ مجھ پہ رحم کر، کہو ہم پر رحم فرما. باقی جو لوگ دعا میں شریک نہیں ہیں ان کو شریک کر لو اللہ کی رحمت میں. جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں بھی کر رہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، جو اللہ سے مانگ نہیں رہے، تو اللہ کو دینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو مانگ رہا ہے تو نہ مانگنے والوں کو بھی شریک کر لے اور یوں نہ کہ مجھ پہ رحم کر، بلکہ کہ مولا ہم سب پہ رحم فرما. جب سب کے لیے رحمت مانگو گے تو تمہاری رحمت کم نہیں ہوگی، تمہیں بھی ملے گی اور اوروں کو بھی ملے گی، اور جتنوں کے لیے مانگو گے سب کا اجر بھی تمہیں ملے گا. یہ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہتے ہیں نا بعض اوقات آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، اکیلی گھر میں مصلی پر، خاتون ہیں، آپ ہیں، مرد ہیں، تو اکیلے پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں. میں کر کے نہ عبادت کرنے کا ذکر کر اے بندے، اور میں کر کے نہ مدد مانگنے کا ذکر کر، اور میں کر کے نہ رحمت مانگنے کا ذکر کر. اللہ پاک نے میں کو مٹا دیا ہے اور فرمایا میں کو ہم میں گم کر دو. اپنی میں کو بولیے ہم میں گم کر دو، اجتماعیت میں گم کر دو. فرمایا اے بندے اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے نا تو تب بھی یوں نہ کہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تیری، کہ ہم عبادت کرتے ہیں، کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کر. جب اس کی بخشش اترنی ہے تو جنہوں نے بخشش نہیں مانگی وہ تو مانگ، ممکن ہے تیرے مانگنے سے اللہ ان کو بھی عطا کر دے، کیونکہ وہ تو دینے کو تیار ہے. وہ تو دینے کو، وہ رزق صرف مسلمانوں کو تو نہیں دیتا، وہ نان مسلمز کو بھی دیتا ہے، وہ کتے اور بلیوں کو بھی دیتا ہے، وہ حیوانوں اور انسانوں کو بھی دیتا ہے، چرند پرند کو بھی دیتا ہے. وہ تو ساری کائنات کا رب ہے. اس نے تو اپنے آپ کو محدود نہیں بنایا، ہم ہیں جو محدود بناتے ہیں. تو اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو چونکہ اس کی رحمت میں وسعت ہے، وہ شخص اللہ کے بہت قریب ہوگا جس کی طبیعت میں اس کی رحمت کے مطابق وسعت ہوتی چلی جائے. جو اپنی طبیعت میں جتنی وسعت پیدا کرتا چلا جائے گا اور فراخ دلی پیدا کرتا چلا جائے گا، اللہ کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور جو طبیعت میں جتنا تنگ ہوگا اتنا اللہ سے دور ہوگا. تو فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد اگلی تعارف کروا رہا ہے، 3 جملے بولے اپنے تعارف میں. دوسرے جملے میں فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت ہمیشہ رحم فرمانے والا. دوسرے جملے میں رحمت کا ذکر کیا. عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، گرفت بھی ہے، مواخذہ بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، مگر نہیں، پہلے پرورش کا ذکر کیا، سارے جہان کی پرورش کرتا ہے. پھر رحمت کا ذکر کیا، بخشش کرتا ہے، رحمت سے نوازتا ہے. تیسرے جملے میں جا کے کہا مالک یوم الدین. اور مالک یوم الدین میں بھی دیکھیے راز، کتنے راز سے پیار کی بات کی. یہ نہیں کہا کہ رحمت فرماتا ہے اور یہ نہیں کہا کہ نافرمانوں کو عذاب دیتا ہے، نہیں، وہاں فرمایا یوم جزا کا مالک ہے. وہاں بھی سزا کو چھپا دیا اور جزا کا لفظ استعمال کر دیا. آپ دیکھیے ذرا،
سزا پہ پردہ ڈال دیا، لفظ سزا پہ پردہ ڈال دیا. فرمایا یوم جزا کا مالک ہے، جو نیکی کرے گا اجر مل جائے گا، جو گناہ کرے گا سزا پائے گا، مگر پردے کے ساتھ مالک یوم الدین کا. یہ اس نے اپنا تعارف کروایا. اور یہ جو اللہ رب العزت اپنی الوہیت کا تعارف کرواتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری صفات کا عکس پیدا کرو تم اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں عکس پیدا کرو، ریفلیکشن ہونا چاہیے ان صفات کا. اب اس رحمت کا میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے. حضور علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد تھا، بڑا گناہ گار تھا، اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں تھی، پوری زندگی گناہوں سے بھری. وہ شخص سفر پہ جا رہا تھا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو پیاس لگی، یہ کنویں سے پانی پیا. جب چلنے لگا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک کتا پیاسا پڑا ہوا ہے وہاں بیٹھا، اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے کتے کی، اور دیکھا کہ عنقریب مرنے والا، اتنا پیاسا ہے کہ اس کو پانی کی کوئی سبیل نہیں اور مرنے کے قریب ہے. وہ رک گیا، پلٹ کے آیا، اس نے کنویں سے پھر پانی نکالا اور اپنے ہاتھوں سے کتے کو پلایا. کتے کی جان میں جان آ گئی، زندگی بچ گئی، چلا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جب مرا اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے، ایک کتے کی جان بچانے کے لیے اس کی بخشش فرما دی، ایک کتے کی جان بچانے کی. چونکہ اس کا دل اتنا درد مند ہے کہ اسے کتے کی موت بھی گوارا نہیں، کتے کا پیاسا مر جانا بھی گوارا نہیں. اس کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ اس شخص کا دل دیکھو جسے کتے کا پیاسا مر جانا بھی گوارا نہیں، میں اس کو کیسے دوزخ میں ڈال دوں. اس کی رحمت ہے، بخشش کے لیے رحمت حق بہانہ میں جویت. اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، خزانہ تلاش نہیں کرتی اعمال کا کہ کتنا بڑا خزانہ نیک اعمال کا لے کے آیا ہے. نہیں، ایک بہانہ بھی مل جائے بخشش کا، کوئی کہ اس ملائکہ کو بتا سکے بھائی اس وجہ سے معاف کر رہا تو بخش دیتا. پھر بندے کو اس کا وفادار ہونا چاہیے. پھر دوسری حدیث، وہ بھی صحیح بخاری میں، وہ خاتون، وہ بھی بنی اسرائیل کی اور بڑی نیک خاتون تھی، ساری زندگی نیکیاں نیک اعمال کیے. اس کی ایک بلی تھی، کسی وجہ سے اس بلی پہ غصہ آ گیا، اس نے بلی کو باندھ دیا رسی سے، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا، کچھ نہیں دیا کھانے پینے کو، بلی مر گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ خاتون کی ڈیتھ ہوئی، وہ ایک بلی کی جان لینے کے باعث، ظلم کے باعث اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی اور جہنم میں جا کے کر دی. یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ سوچ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کتوں اور بلیوں کے ساتھ بھلائی کرنے پہ بھی اجر اور جزا اور سزا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں تھا نا، ٹریڈیشنل سوچ تھی، کتوں اور بلیوں کے ساتھ بھلائی پر بھی جزا اور سزا ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی رگ و ریشے میں، رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس کے ساتھ ہر عمل کی جزا اور سزا. تو بتا یہ رہا تھا حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ تو کسی کی بھلائی، تو نصیحت کر، اس کو بھلائی کی راہ پہ لگا دے، برائی سے روک دے، یہ بھی صدقہ ہے. پھر فرمایا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایک شخص گم ہو گیا، راستہ بھول گیا، اور تم وہاں کھڑے ہو جاؤ، بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے، چیریٹی ہے. میں نے خود ویسٹرن ورلڈ میں ساری زندگی دیکھا ہے، اور اپنے حالات کو بھی پاکستان میں اور اپنے حالات کو بھی دیکھا. کوئی کسی سے راستہ پوچھ نہیں سکتا، پوچھے گا تو سنے گا ہی کوئی نہیں. ہماری سوسائٹی ہے، کتنی بدقسمتی. کوئی گاڑی نہیں روکے گا، کوئی راستہ پوچھنے والا پوچھے گا ہی کوئی پوچھے کوئی بتائے گا نہیں. ہر کسی کو اپنی جلدی ہے، میں اپنے کام جانا، میں اپنے رستے دسنا اتنے کھڑا ہو گیا، میرا کام رہ جائے گا. اور ویسٹرن ورلڈ میں نے ساری زندگی میں نے جائزہ لیا ہے، کوئی راستہ پوچھ رہے لوگ اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں اور کھڑے ہو کے اس کو راستہ بتاتے رہتے ہیں، بعض کا چل کے آگے تک پہنچا دیں. یہ ہیومن ویلیوز ہیں، یہ ہیومن ویلیوز آقا علیہ السلام نے دی ہیں، اور یہ پوری انسانیت میں ٹرانسفر ہوئی. فرمایا بھولے مسافر کو راستہ بتانا
یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ پھر فرمایا وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اگر کوئی شخص نابینا ہے اس کو نابینے کو راستہ چلا دینا، یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، رستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، ہڈی پڑی ہے جو کسی کے پاؤں کو چبھ جائے گی، فرمایا اس کو رستے سے ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ، خیرات اور عبادت ہے۔ اور پانی کی بات بھی کی تھی انہوں نے، پانی کی بات، واٹر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِفْرَاغُكَ، یہ بتانا چاہتا ہوں، دس از اسلام، وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، جہاں پانی کی قلت ہو اپنے ڈول سے یا اپنے طریق سے آنے سے اپنے بھائی کو پانی ڈال دینا، اس کو، اس کے پانی جس کے پاس نہیں ہے پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ، خیرات اور عبادت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ عمل اتنا آسان کر دیا کہ صدقہ اور عبادت کیا ہے، یعنی جو ٹریڈیشنل سوچ سے حضور علیہ السلام نے نکال دیا اور انسانیت کی سوچ کے ساتھ بھر دیا انسان کے طرز عمل۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روایت کرتے ہیں ایک اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، چیریٹی اور صدقہ وہ نہیں کہ جو تم سال کے بعد دو، کبھی کبھی دو، مواقع آئیں تو دو، فرمایا وہ صدقہ نہیں ہے۔ فرمایا ہر روز جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ہر اس دن صدقہ کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، تمہاری زندگی کا کوئی دن صدقہ اور خیرات سے خالی نہ رہے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، جب صحابہ کرام نے سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ من این لنا صدقۃ نتصدق بہا، آپ نے فرمایا ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر روز صدقہ کرو، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں اور غربت ہے، وسائل نہیں، ہم ہر روز صدقہ کہاں سے کریں، صدقہ کہاں سے چیریٹی کریں، کہاں سے خیرات کریں؟ آپ نے فرمایا بڑا عظیم جملہ، فرمایا ان ابواب الخیر لکثیرۃ، تم نے کیا سمجھا ہے کہ صدقہ، خیرات اور عبادت صرف چند رسوم، رواج اور عبادات اور مخصوص اعمال کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، خیر اور نیکی کے دروازے بے شمار ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل، ایک اللہ کا ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل کرنا، ایک یہ عبادت ہے، ایک یہ عبادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کسی کو بھلائی کا راہ بتانا اور برائی سے روکنا حکمت کے ساتھ، یہ بھی عبادت ہے، صدقہ ہے۔ فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے سے اذیت کو دور کر دے اور چلنے والوں کو سہولت فراہم کر دے، فرمایا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، فرمایا کسی کو ہیئرنگ ایڈ دے دے، سن نہیں سکتا، اس کے سننے میں مددگار بن جا۔ اب آج کے زمانے میں ہیئرنگ ایڈ کہہ دیں گے، کوئی ایسے طریقے سے اس کو سنائی دے جائے، فرمایا یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ وَتَهْدِ الْأَعْمَىٰ، اور نابینا ہے اس کو تم دکھا دو، یا وہ جیسے سٹک لے کے چلتے ہیں اس کو راستہ بتا دو تاکہ ٹھوکر نہ لگے، اس کو ٹھوکر سے بچا کے منزل کی طرف چلا دو، یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ اور فرمایا جو شخص حاجت مند ہے وہ رہنمائی چاہتا ہے، اس سے رہنمائی فراہم کر دو جس قسم کی، یہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ اور فرمایا جو محتاج، محروم اور مظلوم ہے اس کی مدد کے لیے پوری جان لڑا دو، محنت کرو، چل چل کے تمہاری ٹانگیں تھک جائیں مظلوم کی مدد میں، فرمایا تمہارا چلا ہوا ہر قدم صدقہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ اور فرمایا حتیٰ کہ کوئی کمزور ہے پوری قوت کے ساتھ اس کی مدد کرو، وہ بھی صدقہ اور عبادت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ تحمل بشدت ذراعیک مع الضعیف، کہہ کر فہذا کلہ صدقۃ منک علی نفسک، اے بندے یہ سارے اعمال تیری طرف سے اللہ کے حضور صدقہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ خیرات ہے۔ اور یہ جو عمل ہے اس کو زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اب میں آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، ایک ذمہ داری بنتی ہے میں یہ فریضہ ادا کر لوں کہ کولیکٹیو سٹرگل کر کے
آپ ایک ماحول ایسا پیدا کر سکتے ہیں جس میں ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں شریک عبادت ہو جائے. تنہا رہ کر ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. اگر تنہا رہیں گے ایک انڈیویجول، ابواب خیر بھلائی کے راستے بہت ہیں مگر انڈیویجول اتنی مشکلات میں، اتنے مسائل میں پھنسا رہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس راہ پہ جس پہ لگانا چاہیے تھا نہیں چلا سکتا، چاہے جائے کہ وہ اوروں کو بھلائی مہیا کرے. موجودہ سوسائٹی میں ضروری ہے کہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے، اجتماعی ذمہ داری ادا ہونی چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر. اجتماعی طور پر نیکی اور بھلائی جو میں نے آپ کو ساری سمجھائی ہے، اس کے لیے اجتماعی طور پر سٹرگل کرو، کولیکٹیو سٹرگل کرو. اور وہ برائی جس سے بدخلقی پیدا ہو رہی ہے، جس سے انسانیت کمزور ہو رہی ہے، جس سے بندہ اپنے اللہ سے دور ہو رہا ہے، اس کو کولیکٹیو سٹرگل کے ذریعے ان فتنوں کو ختم کرو. فرمایا اگر تم کولیکٹیو سٹرگل نہیں کرو گے، کوئی کام آج کی دنیا میں انفرادی کاوش سے نہیں ہو سکتا. آج کی دنیا میں کوئی قوم کو ایز اے ہول ایک بھلائی کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے اور طبقات کو مجموعی طور پر خیر کے کام کو بڑھانے کے لیے کولیکٹیو سٹرگل کرنی ہوتی ہے. اگر ہر انڈیویجول سمجھے کہ میں انڈیویجول ہوں، کر لوں گا، حالات، ماحول، گرد و پیش اتنے طاقتور ہیں کہ وہ آپ کو خیر کی راہ پہ چلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے. بندہ جاب میں اتنا مصروف ہے، کاروبار میں اتنا بزی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اتنا بزی ہے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ بھلائی کا کوئی قابل ذکر اور قابل قدر تصور کر سکے. حتیٰ کہ بندہ حالات کے نرغے میں پس کر اپنے آپ کو بے بس مجبور تصور کرتا ہے. حضور اسلام نے اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ اجتماعی طور پر خیر کے لیے کولیکٹیو ایفرٹ کرو.